وعن العباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے من انا، اے لوگو جانتے ہو میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جان لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹا عبداللہ کا اور وہ بیٹے حضرت عبد المطلب کے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی، کائنات کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخلوق میں سے بہترین لوگوں میں سے رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، تو ان میں سے جو بہترین گروہ تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بنایا گیا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان دو گروہ میں سے، دو جماعتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے قبیلے پیدا کیے، طرح طرح کے قبیلے بنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد جب باری آئی گھر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین گھر میں سے مجھے پیدا فرمایا، جو لوگوں میں سے سب سے بہترین گھر تھا اس گھر میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذاتی اعتبار سے بھی تمام مخلوق میں سے بہتر ہوں، افضل و اعلیٰ ہوں، اور گھرانے کے اعتبار سے بھی بہترین گھرانے میں سے آیا ہوں، اور اس اعتبار سے بھی تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے ذاتی اعتبار سے دیکھو تب بھی میں تمام مخلوق میں سے افضل و اعلیٰ ہوں، اور اگر گھرانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تب بھی میں تمام گھرانوں میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا گیا ہوں۔ اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور میری مبارک روح کنانہ کے درمیان آئی، اور واصطفیٰ قریشم من کنانہ، پھر کنانہ میں سے، یعنی پھر کنانہ میں سے جب مختلف گروہ ہوئے، مختلف لوگ پیدا ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے پھر قریش قبیلے کو اہمیت دی، اور میں قریش قبیلے کے اندر آیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قریش قبیلے میں سے، قریش قوم میں سے اور قریش کے خاندان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم کو چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا، تو میں بنی ہاشم قوم میں سے پھر میں دنیا میں مبعوث ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری بعثت
میری آمد، میری پیدائش کے مراحل کو دیکھا جائے تو ہر ایک زمانے کے اندر میں بہترین زمانے میں آیا ہوں۔ زمانے کو اگر دیکھا جائے تو بہترین قرن کے اندر میں ہوں، اور اگر قوموں کو دیکھا جائے، قبیلوں کو دیکھا جائے، مخلوق کے ہر ایک احوال کو دیکھا جائے تو جس وقت کے اندر جس پشت سے میں چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت وہ تمام قبائل سے، تمام قوموں سے، تمام گھرانوں سے وہ گھرانہ، وہ قوم، وہ قبیلہ سب سے بہترین قبیلہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک شان کہ آپ علیہ الصلاۃ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو جب سے پشتوں میں آپ کی مبارک روح منتقل ہوتی رہی تو وہ تمام بہترین لوگ تھے۔ تو چاہے جائے کہ آج کل تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی اعتراضات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میں جس زمانے کو بھی دیکھو اس زمانے کے بہترین گھرانے میں تھا۔ تو کیا وہ شخص کہ جو بے ایمان ہوں، جن کا ایمان نہ ہو، وہ بہترین ہو سکتے ہیں زمانے کے اندر؟ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی والدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین با ایمان تھے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر انہیں با ایمان نہ مانا جائے تو پھر یہ بہت بڑی خرابی آتی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو با ایمان نہ ہو وہ لوگ بہترین تو نہیں ہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں، یہ ترمذی شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میں گھرانے کے اعتبار میں سے بھی بہترین گھرانے میں پیدا ہوا۔ تو بہترین گھرانہ تبھی بنتا ہے کہ جب وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو وہ زمانہ فطرت تھا۔ ہمارے بزرگان دین میں اس کے اندر جو وضاحت فرمائی ہے کہ زمانہ فطرت کے اندر یعنی ایسا زمانہ کہ جس زمانے کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ختم کر دیے گئے ہوں اور کوئی نیا نبی نہ آیا ہو، اس زمانے کے اندر جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی وہ بظاہر اگر ایمان نہ رکھتا ہو لیکن وہ بتوں کی عبادت بھی نہ کرتا ہو، چاند ستارے کی عبادت بھی نہ کرتا ہو، ان سب کا انکار کرتا ہو تو وہ مومن شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے زمانہ فطرت کا کہ زمانہ فطرت کے اندر شرک سے بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اصول ہے ایمان کا۔ تو حضرت عبداللہ جو آپ کا نام ہے، آپ کا نام بھی بتا رہا ہے کہ عبداللہ اللہ کے بندے، آپ کا نام بھی بتا رہا ہے کہ آپ با ایمان تھے، آپ اللہ کو ماننے والے تھے، بتوں کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں واضح طور پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس طرح شان ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔